جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بوو گے وہی کاٹو گے، ظلم کا چراغ زیادہ دن تک روشن نہیں رہتا ہے۔ ایک قصاب یعنی ایک کسائی تھا جو گوشت کاٹا کرتا تھا۔ وہ رات میں جانور کو ذبح کرتا تھا اور صبح میں گوشت بیچا کرتا تھا۔ ایک دن رات میں جانور ذبح کر کے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، اچانک سے ایک شخص دوڑا دوڑا گیا، اس قصاب کے جسم کو پکڑ لیتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ جب قصاب نے اس کے جسم کو دیکھا تو اس کے جسم سے خون بہہ رہے تھے اور وہ تھوڑی دیر میں انتقال کر گیا۔ اتنے میں گاؤں والے دوڑے دوڑے آئے تو لاش کے پاس قصاب کو کھڑا دیکھ کر اس کو مجرم مان لیے اور قاضی کی عدالت میں اس قصاب کو پیش کر دیا گیا۔ قاضی نے اسے پھانسی کی سزا سنا دیا۔ جب پھانسی کے تختے پہ لٹکانے کے لیے سپاہی اسے لے کے جا رہے تھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ ساون بھادو کا روپ اختیار کیے ہوا تھا۔ سپاہیوں نے پوچھا کہ بھائی تم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، مجھے جو آج سزا مل رہی ہے وہ اس قتل کی نہیں بلکہ اس قتل کی سزا مل رہی ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ اس قتل سے مراد کیا ہے؟ تو اس قصاب نے کہا کہ کیا بتاؤں، میں 20 سال پہلے کشتی چلایا کرتا تھا، میں ایک ملاح ہوا کرتا تھا، میں لوگوں کو دریا پار کروایا کرتا تھا۔ ایک دن میری کشتی میں ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سوار ہو گئی۔ میری نظر جب اس حسین و جمیل لڑکی پہ پڑی تو میں اس پر فدا ہو گیا۔ میں اس سے اشاروں میں باتیں کرنے لگا اور میں اس کے قریب گیا۔ جانے کے بعد میں نے کہا کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور میں تم سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس حسین و جمیل لڑکی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس سے بہتر ہوگا کہ ہم دونوں نکاح کر لیں تاکہ زندگی بھر ہم دونوں ایک ساتھ رہ سکیں گے۔ تو قصاب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ تم میرے گھر پہ جاؤ اور میرا ہاتھ میرے ماں باپ سے مانگو تاکہ میری شادی تمہارے ساتھ وہ کروا دیں۔ وہ کہتا کہ میں لڑکی کے گھر پہ گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ تمہاری بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی کے ماں باپ نے کہا کہ میری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، لیکن تمہارے اندر تو کوئی ہنر نہیں ہے، تم اچھے انسان نہیں ہو، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا کہ میں وہاں سے لوٹ گیا اور اس کے عشق میں میں بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی یادوں میں میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے لگا۔ معمول کے مطابق میں ایک دن کشتی چلا رہا تھا، میری کشتی میں ایک دن ایک حسین و جمیل لڑکی سوار ہوئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ میں جب اس لڑکی کو غور سے دیکھا تو وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہی لڑکی تھی جس سے میں 2 سال پہلے پیار کیا کرتا تھا۔ قصاب کہتا کہ میں اس لڑکی کے قریب گیا، جانے کے بعد میں نے کہا کہ تم وہی لڑکی ہو جس سے میں پیار کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد اس لڑکی سے میں بہت بات کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ لڑکی پتھر بن کے بیٹھی رہی۔ اس لڑکی نے یہی کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میرا شوہر ہے، یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، تم اللہ سے ڈرو، میں تم سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ قصاب کہتا ہے کہ میرا دل مجھ سے کہنے لگا کہ تو اس لڑکی کے عشق میں 2 سال تڑپ تڑپ کر زندگی گزارا ہے، کیوں نہ تم اپنی خواہش اس لڑکی سے پورا کر لو۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ وہ قصاب کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کے قریب گیا اور جانے کے بعد کہا کہ میں تم سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے منع کر دیا، کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، میری شادی ہو چکی ہے اور میں کسی کی امانت ہوں، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ تو قصاب کہتا کہ میں نے اس کے بچے کو لیا، کہا کہ اگر تم میری خواہش نہیں پورا کرو گی تو میں اس بچے کو مار ڈالوں گا۔ اس لڑکی نے منع کر دیا، پھر میں نے اس بچے کو دریا میں پھینک دیا، وہ ڈوب کر مر گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تمہارا بیٹا تو مر چکا ہے، اب تم میری خواہش کو پورا کر دو۔ وہ لڑکی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی، رونے لگی، گریہ بازاری کرنے لگی، گڑگڑانے لگی کہ میرے ساتھ تم غلط کام مت کرو، میں کسی کی امانت ہوں، میرا ایک شوہر ہے، اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی ہوں، میں اللہ کو کیا بھروسے حشر منہ دکھاؤں گی۔ مگر قصاب کہتا ہے کہ میں نے اس کے درد کو محسوس نہ کیا، میں نے اس کے ساتھ زبردستی کر کے گناہ کر لیا اور اس کے بعد میں وہاں سے جانے لگا۔ پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ لڑکی گھر پہ جائے گی اور اس کا شوہر اس سے پوچھے گا کہ بیٹا کہاں، تو یہ بتائے گی کہ فلاں شخص نے بیٹے کو مار ڈالا ہے، پھر میرے نام سے عدالت میں مقدمہ درج ہو جائے گا اور کیس چلنے لگے گا۔ اس وجہ سے میں نے اس لڑکی کو بھی جان سے مار کر دریا میں پھینک دیا۔ تو قصاب نے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے جو سزا مل رہی ہے وہ اس قتل کی نہیں بلکہ ماں بیٹوں کو جو میں نے قتل کیا تھا اسی قتل کی سزا مل رہی ہے۔ رب کب اپنی گرفت میں گنہگار کو لے لے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج جو ظلم کر رہے ہیں یاد رکھیں ایک دن ان کا بھی زوال آنے والا ہے۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن ڈوبنا پڑا۔ شداد اپنی جنت میں عیاشی کرنا چاہتا تھا مگر دروازے پہ پہنچتے ہی اس کو موت آ گئی۔ نمرود اور زیادہ تباہی مچانا چاہتا تھا مگر ایک مچھر کے ذریعے اسے ہلاک ہونا پڑا۔ یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کروا کے
عیاشی کرنا چاہتا تھا مگر زخم کی وجہ سے اسے مرنا پڑا۔ یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں یاد رکھیں ان کے ظلم کی ایک مدت ایک وقت ہے، اس سے زیادہ یہ ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ ظلم کی آندھی زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی ہے۔ جب رب اپنی گرفت میں ظالموں کو لیتا ہے تو نہ دولت کام آتی ہے، نہ عہدے کام آتے، نہ پوسٹ کام آتے، نہ دوست احباب رشتہ دار کام آتے ہیں، اور اس ظالم کا اسی وقت خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ سب کے سامنے ہے، آپ سب محسوس کر سکتے ہیں۔